آغاز میں خبر کراچی سے، جہاں 5 مقامات پر احتجاجی دھرنے، شہر کی مختلف شاہراہوں پر ٹریفک جام ہو گیا، سڑکوں پر گاڑیاں کھڑی ہو گئیں، ایئرپورٹ جانے والے راستے بند، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ یونیورسٹی روڈ سماما پر بھی احتجاج کے باعث ٹریفک جام ہو گیا ہے۔ شارع فیصل اسٹار گیٹ کے مقام پر انتظامیہ اور مظاہرین کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں۔ ہمارے نمائندے سلمان لودھی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے تفصیل جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن بنیادی طور پر شہر میں اس وقت 5 مقامات پر یہ احتجاج ہو رہا ہے۔ صورتحال کیا ہے آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں۔ شہر کی مختلف شاہراہیں ہیں جہاں پر ٹریفک جام ہے، سڑکوں پر گاڑیاں کھڑی کر دی گئی ہیں، لوگ رانگ وے سفر کرنے پر مجبور ہیں، جس سے مزید لوڈ پڑ رہا ہے ان سڑکوں پر جہاں اگر ٹریفک رواں ہے۔ البتہ ایئرپورٹ جانے والے راستے مکمل طور پر بند ہیں۔ شارع فیصل پر دیکھا جا سکتا ہے کہ کس قسم کا ٹریفک جام ہے، شدید چوکنگ ہے، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہی نہیں، یونیورسٹی روڈ کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر سماما پر بھی احتجاج ہو رہا ہے اور یہاں بھی بدترین ٹریفک جام بتایا جا رہا ہے۔ شارع فیصل اسٹار گیٹ کے مقام پر انتظامیہ اور مظاہرین کے درمیان کہا جا رہا ہے کہ اس وقت مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو شہر میں اس وقت جو ٹریفک جام کی صورتحال ہے یہ بہتر ہو سکتی ہے، لیکن اگر یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو وہ شہری جو گھنٹوں سے یہاں پر پھنسے ہوئے ہیں ان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ 5 مقامات پر یہ احتجاجی دھرنا ہے جس کی وجہ سے شہر مختلف مقامات سے چوک ہے، مختلف شاہراہوں پر بدترین ٹریفک جام ہے اور جو منٹوں کا سفر تھا وہ گھنٹوں میں تبدیل ہو چکا ہے، بلکہ کچھ مقامات ایسے بھی ہیں جہاں پر گھنٹوں سے جو گاڑی جہاں کھڑی ہے وہیں پر کھڑی ہے اور اس نے 1 انچ بھی موو نہیں کیا ہے۔ لوگ اپنی گاڑیاں یہاں پر کھڑی کر چکے ہیں، ایئرپورٹ جانے والے راستے بند ہیں، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بمپر ٹو بمپر ٹریفک جام ہے، لوگ رانگ سائڈ سفر کر رہے ہیں، جیسے کہ پہلے بھی ذکر کیا اس بات کا۔ یونیورسٹی روڈ سماما پر بھی احتجاج ہو رہا ہے اور یہاں بھی ٹریفک جام ہے۔ شارع فیصل اسٹار گیٹ کے مقام پر انتظامیہ اور مظاہرین کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں اس کا انتظار کرنا ہوگا۔ اس وقت تک کراچی کے شہری آج ایک اور احتجاج سے نبرد آزما ہیں جہاں 5 مقامات پر یہ احتجاج ہے اور جس کی وجہ سے بدترین ٹریفک جام ہے، اور خاص طور پر یہ وہ مقامات ہیں کہ جو مرکزی حیثیت رکھتے ہیں اور ان مقامات کے اوپر جب ٹریفک جام ہوا تو اوورآل دیکھتے ہی دیکھتے یہ جو جال ہے ٹریفک جام کا یہ پورے شہر میں پھیل گیا۔ چاند نواب بتایا جا رہا ہے ہمارے ساتھ ہیں، ان سے تفصیل جان لیتے ہیں۔ چاند نواب بتائیے آپ کے پاس اس وقت اس احتجاج سے متعلق لیٹسٹ کیا ہے؟ جی بالکل، ایک مذہبی جماعت کی جانب سے احتجاجی دھرنا دیا جا رہا ہے، بڑا دھرنا جو نمائش چورنگی پہ، نمائش چورنگی کے بعد کالا چھپڑا اسٹار گیٹ ہے، عباس ٹاؤن ہے، گلشن اقبال میں ہے اور مختلف شہر کے علاقوں میں دھرنا جاری ہے، جس کے باعث بدترین ٹریفک جام ہے۔ شارع فیصل پر کار پارک ہے، اسٹار گیٹ جانے والا روڈ ہے، بلاک ہے، دونوں ٹریکوں پر ٹریفک جام ہے۔ اسی طرح عباس ٹاؤن میں ٹریفک جام ہے، گلشن اقبال میں ٹریفک جام ہے اور احتجاج کا وسیع اور مختلف علاقوں میں بھی احتجاجی دھرنے کے لیے عوام اور ان کے جو احتجاج مذہبی لیڈر ہیں وہ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ خواتین بچے موجود ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہم احتجاج کر رہے ہیں، ہمارا حق ہے احتجاج کرنا۔ جی اچھا، تو جو مذاکرات کی خبر آ رہی ہے اس سے متعلق کیا اپڈیٹ ہے آپ کے پاس؟ مذاکرات ہو رہے ہیں، کون کر رہا ہے اور ان کی کامیابی کا کیا امکان ہے؟ جی دیکھیے، جو 2 روز سے زائد ہو گیا، نمائش چورنگی میں پہلے احتجاجی دھرنا تھا جہاں سندھ حکومت کے لوگوں نے جو ہے ان سے مذاکرات بھی کیے، لیکن مذاکراتی ٹیمیں موجود ہوتی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہمارے جو مطالبات ہیں ان کو تسلیم کیا جائے، اس کے بعد ہی احتجاجی دھرنے ختم کریں گے۔ بہت شکریہ چاند نواب۔ فوجی عدالت نے 2 سابق فوجی افسروں سمیت سانحہ 9 مئی کے مزید 60 مجرموں کو سزائیں سنا دیں۔ جناح ہاؤس حملے میں بانی پی ٹی آئی کے بھانجے حسان نیازی کو 10 سال قید بامشقت کی سزا ملی۔ سابق ایم پی اے بریگیڈیئر ریٹائرڈ جاوید اکرم چودھری کو 6 سال حوالات میں گزارنا پڑیں گے۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل اب تک 85 مجرموں کو سزا دے چکا ہے۔ مذاکرات کے دوران فوجی عدالتوں سے فیصلے نہیں آنے چاہیے تھے۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کہتے ہیں یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے، سپریم کورٹ سویلین کے مقدمے فوجی عدالتوں میں نہ چلانے کا فیصلہ دے گی۔ فوجی عدالتوں میں اپیل کا الگ نظام ہے، زیادہ تر سزا یافتگان نے اپیل کر دی ہے۔ تحریک انصاف کا ایک اصول
उसूली मौक़िफ़ रहा है कि किसी भी सिविलियन का कोई भी ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में ना हो। मिलिट्री ट्रायल सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए चाहिए जो यूनिफॉर्म में हैं या वो रिटायर हो जाते हैं तो उनके जुरूर जो उनके मुताबिक और अदर देन के सिविलियन के लिए हो। यहाँ तक फिर जनरल कोर्ट मार्शल में अपील कराए थे तो वो एक अपीलेट फोरम प्रोवाइड जरूर है, लेकिन वो विद इन द रैंकिंग सिस्टम उनका है और वो इस किस्म का अपीलेट फोरम नहीं है जिस तरह सिविलियन या हाई कोर्ट के सामने आपका एक अपीलेट फोरम है, बल्कि फिर जनरल में एक अपीलेट का फोरम है। वो वहाँ होता है कि इंटरनल मामला है, उनका एक फॉर्म आ जाता है, आपको सर्टिफाइड कॉपी मिलती है और उसके बाद आपको एक राइट ऑफ अपील अक्रू होता है। ज्यादातर लोगों ने कर लिया और जिनको नहीं मिली वो सर्टिफाइड कॉपी उन्होंने अपीलें नहीं की, लेकिन जो ही मिलेगी उसमें भी अपीलें फाइल। ये मैटर अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया था वो ऑर्डर ये था कि मिलिट्री जो 9 मई के केसेज है ये उसमें नहीं हो सकते, सजाएं सुना सकते हैं, लेकिन उसका फैसला क्या होगा वो सब्जेक्ट टू द पिटीशन है। सुप्रीम कोर्ट वो फैसला अगर करेगी तो सिविलियन के हक में फैसला आएगा कि सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं होना चाहिए। ये वक्त नहीं था, जब इतनी ताखीर हो गई थी और मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट में है तो बेहतर था कि ये मैटर ये अनाउंस ना होता ताकि नेगोशिएशन जो जिसमें एक ही मुतालिबा यही है वो उस पर भी कोई बातचीत आगे बढ़ जाती। 9 मई के मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों को भी कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। आज के फैसले से इंसाफ का बोलबाला हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं आइन के तहत मुजरिमों को सजाएं दी गईं, मिलिट्री एक्ट पार्लियामान ने पास किया, वर्दी की बेहुरमती करने वाले को सजा दी गई, आइंदा कोई मुल्क में इंतशार फैलाने की जुर्रत नहीं करेगा। बानी पीटीआई ने अपने साथ रवा सलूक पर आम मुआफ़ी का ऐलान कर दिया। अडियाला जेल में मुलाकात के बाद साहिबजादा हामिद रजा ने बताया बानी ने कहा है कि कातिलाना हमला भी माफ़ करने को तैयार हैं। बानी की रिहाई किसी डील या कागज़ पर दस्तखत से नहीं होगी। बानी पीटीआई अपने मुकद्दमों का सामना करके बाहर आएंगे। खान साहब ने ये कहा है अपने पर होने वाले कातिलाना हमले, अपने साथ रवा रखे जाने वाले हर सलूक को माफ करने के लिए तैयार हूँ। इमरान खान साहब की राय किसी डील के जरिए नहीं होगी, कोई पेपर साइन करके नहीं होगा, अपने मुकदमात को फेस करके बाहर आएंगे। 31 जनवरी तक इस मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहते हैं। बानी पीटीआई को सज़ा हो चुकी है, सज़ाओं को मुज़ाकरात पर असरअंदाज नहीं होना चाहिए। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी ने कहा तय हुआ था कि बैरूनी माहौल को मुज़ाकरात पर असरअंदाज नहीं होने देंगे। बानी पीटीआई के बयानात नहीं, कमेटी के तहरीरी मुतालिबात को देखेंगे। पीटीआई जानती है कि जेलों से निकलने का क्या कानूनी तरीक़ा है। हमने कोई हद मुकर्रर नहीं की, जिस हद तक पेशरफ्त कर सकते हैं करेंगे। कमेटी के पहले इजलास के दिन बानी पीटीआई से मुलाकात में सहूलत का कह दिया था, आइंदा भी सहूलत देंगे। पाकिस्तान की पॉलिसियाँ किसी रिचर्ड ग्रेनेल के बयानात पर नहीं बनती। ग्रेनेल हमारे लिए गैर अहम हैं, हम आफिया सिद्दीकी के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। बानी पीटीआई से पसे पर्दा राब्ते हो रहे हैं। 26 नवंबर को 90% मामला तय हो चुके थे। पीटीआई रहनुमा ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम घुम्मन कहते हैं बुशरा बीबी अब पार्टी मामलात से पीछे हट गई हैं। बानी पीटीआई भी नहीं चाहते कि बुशरा बीबी सियासत में हों। के साथ पस पर्दा राब्ते हो रहे हैं जारी। हाँ जी, डेफिनेटली काफी हद तक जो मुझे बताया गया कि जो ये 26 को हुआ था किसी ने गड़बड़ कर दी, कोई बयान सख्त आ गया, तो वरना 90% हो गया हुआ। बुशरा बीबी के रोल को आप कैसे देखें? इख्तलाफत है। आप कह रहे हैं कि बुशरा बीबी अब पीछे हट गई है, हट गई मेरे जो मुझे और खान साहब भी नहीं चाहते। क्या आप तस्लीम करते हैं कि इस हुकूमत ने मईशत को इस्तेहकाम दिया? सहाफ़ी का बानी पीटीआई से सवाल। बानी ने कहा करंट अकाउंट खसारा रुक गया लेकिन मईशत तरक्की नहीं कर रही। सियासी इस्तेहकाम और कानून की बालादस्ती के बगैर सरमायाकारी नहीं आ सकती। निजी चैनल पर बानी पीटीआई से मंसूब बयान गलत और बेबुनियाद है। शेख वक्कास अकरम ने कहा बानी का बयान से आखो सबाक से हटकर पेश किया गया। बानी ने कहा था कि हुकूमत ने शराय सूद और महंगाई के ग्राफ में कमी के लिए मईशत बंद कर दी। ये कोई इस्तेहकाम नहीं, ना ही मईशत मुस्तहकम हुई। मईशत उस वक्त बेहतर होती है जब सरमायाकारी हो, रोजगार के मौके पैदा हों। निजी चैनल ने खान साहब से एक बयान मंसूब करते हुए अपने ट्विटर हैंडल पे चलाया है। इमरान खान साहब ने इस किस्म की कोई स्टेटमेंट नहीं दी। ये जरूर कहा कि इस हुकूमत ने पूरी मुईशत बंद कर दी है सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्फ्लेशन को नीचे लाने के लिए। ये कोई इस्तेहकाम नहीं है। मुईशत तब बेहतर होती है जब यहाँ पे सरमायाकारी हो, नौकरियां पैदा हो, उसके मौके पैदा हो। जहाँ कोई कानून नहीं है ऐसे मुल्कों में लोग सरमायाकारी नहीं करते हैं। मुईशत तबाही के दहाने पे है और किसी वक्त भी कलैप्स हो सकता है। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने अली अमीन गंडापुर को मुसलसल अदम पेशी पर इश्तिहारी करार दे दिया।
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف تھانہ حسن ابدال میں جلاؤ گھیراؤ کیس کی سماعت ہوئی. ATC نے علی امین گنڈاپور کے اشتہار جاری کرنے اور 21 جنوری تک پیش ہونے کا حکم دے دیا. فوجداری مقدمات میں وکیل کرنے کی حیثیت نہ رکھنے والے فرد کو سرکاری خرچ پر وکیل فراہم کرنے کا فیصلہ. چیف جسٹس کے حکم پر 2 رکنی ججز کمیٹی تشکیل دے دی گئی. کمیٹی میں جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس ملک شہزاد احمد خان شامل ہیں. کمیٹی سپریم کورٹ کے وکلاء کے پینل کی منظوری دے گی. وکلاء کے پینل سرکاری خرچ پر ملزمان یا سزا یافتہ افراد کی نمائندگی کریں گے. سرکاری خرچ پر وکیل کے طور پر تقرر کے لیے پینل میں شامل وکلاء سے درخواستیں طلب کر لی گئیں. سرکولر میں کہا گیا درخواستیں رجسٹرار سپریم کورٹ کے نام 4 جنوری تک ارسال کی جائیں. صدر مملکت آصف علی زرداری کی گڑھی خدا بخش آمد. بے نظیر بھٹو اور ذوالفقار بھٹو کے مزار پر حاضری دی. مرتضیٰ بھٹو شاہ نواز بھٹو کے مزار پر بھی حاضری فاتحہ خوانی کی. صدر مملکت آصف علی زرداری نے مزار پر پھول رکھے. بانی PTI کی رہائی کا فیصلہ امریکہ نے نہیں کرنا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں بانی PTI پر کیس ہے, امریکہ ہماری عدلیہ پر اثر انداز نہیں ہو سکتا. پیپلز پارٹی اگلا الیکشن جیتے گی. بلاول بھٹو وزیر اعظم بنیں گے. الیکشنز ہوتے ہیں اگلے, بلاول صاحب اس ملک کے وزیر اعظم بنے گے. امریکہ تھوڑی ڈیسائیڈ کرے گا. عمران خان ایک کیس کے اندر ملوث ہے, ججز کے اوپر امریکہ اثر انداز ہو سکتا ہے. میرے نہیں خیال ہے ہماری عدلیہ کے اوپر ایسے اثر انداز نہیں ہو سکتا. عمران خان نے کوئی قصور نہیں کیا تو وہ ریلیز ہو جائے گا, وہ عدلیہ ہی ریلیز کرے گی, کوئی اور اسے ریلیز نہیں کر سکتا. جوڈیشل کمیشن کے ذریعے آئینی بینچ کی تشکیل نے عدلیہ کی آزادی کو نقصان پہنچایا. سپریم کورٹ بینچ بنانے میں ایگزیکٹو کی مداخلت قابل مذمت ہے. آل پاکستان وکلاء ایکشن کمیٹی نے آئینی بینچ کے سامنے ہونے والی تمام کارروائیاں معطل کرنے کا مطالبہ کر دیا. یہ بھی کہا 26ویں ترمیم کے خلاف درخواستوں کی فل کورٹ سماعت کی جائے. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے آل پاکستان وکلاء ایکشن کمیٹی کا بیان مسترد کر دیا. آل پاکستان وکلاء ایکشن کمیٹی نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے رد عمل کو گمراہ کن قرار دیا. سپریم کورٹ بار کے بیان پر رد عمل میں وکلاء ایکشن کمیٹی نے کہا جوڈیشل کمیشن پاکستان اور عدلیہ کی آزادی سے متعلق جائز آواز اٹھا رہا ہے. سپریم کورٹ بار کی جانب سے کمیٹی ارکان کو غیر منتخب قرار دینا درست نہیں. کمیٹی کے ارکان مختلف بارز اور بار ایسوسی ایشن کے منتخب نمائندے ہیں. ارکان پر اعتراض وکلاء کے پیشے کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے. کمیٹی ارکان جمہوری عمل کے ذریعے منتخب قانونی برادری کے نمائندے ہیں. سپریم کورٹ بار کی موجودہ قیادت کا سابقہ قیادت پر اعتراض بلا جواز ہے. سپریم کورٹ بار کی ایگزیکٹو کے زیر اثر آئینی بینچ کی حمایت عدلیہ کی آزادی مجروح کرتی ہے. 2007 کی وکلاء تحریک میں ایسی ہی ایگزیکٹو مداخلت سے آئینی بحران پیدا ہوا تھا. ایگزیکٹو کے زیر اثر آئینی بینچ عدالتی آزادی کے آئینی اصول کی خلاف ورزی ہے. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن قیادت اپنے موقف پر نظر ثانی کرے. سوشل میڈیا پر دہشت گردوں کے پیغامات پر یقین نہ کریں. 2 روز سے افغانستان سے مسلسل رابطے میں ہیں. ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا ہے افغانستان میں دہشت گردوں کے خلاف دونوں ملکوں کی مشترکہ کارروائی کی ضرورت ہے. سیکیورٹی ادارے سرحدی علاقوں میں احتیاط سے آپریشن کرتے ہیں. افغانستان سے گفتگو میں سرحد پار دراندازی کو بار بار اٹھایا. چاہتے ہیں افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو. پاکستان کو جن دہشت گرد عناصر سے خطرہ ہے ان کے ٹھکانے افغانستان میں ہیں. افغانستان کے ساتھ مذاکرات سے حل نکالنا چاہتے ہیں. ایک سوال پر ترجمان نے کہا بانی PTI کے بدلے عافیہ صدیقی کی رہائی کی کوئی تجویز زیر غور نہیں. پاکستان کے اسٹریٹجک اور میزائل پروگرام کا کوئی نشانہ نہیں. ملٹری کورٹس کے فیصلوں پر جوڈیشل نظر ثانی کا حق موجود ہے. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی.